میں ہوں سمرا فاطمہ. آج سیربین کا اہم موضوع ہے. امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں دوبارہ زبردست اضافہ. کئی ریاستوں میں نئے لاک ڈاؤن، جبکہ WHO کا انتباہ کہ صورتحال مزید بدتر ہو سکتی ہے. سوڈانی علاقے دارفور کی نسل کشی سے جان بچا کر بھاگنے والے بہتر زندگی کے لیے کیسے ہزارہ میل کا دشوار سفر طے کر رہے ہیں. اور آپ کی ملاقات تاریخ کے ایک ایسے طالب علم سے کروائیں گے جن کا کیمرہ پاکستان میں قدیم مندر ڈھونڈتا رہتا ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد بہت سی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئی ہیں، جبکہ ریاست نیو یارک سے 4 ماہ میں گزشتہ روز پہلی مرتبہ کسی موت کی خبر نہیں آئی. لیکن عالمی ادارہ صحت نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ اگر تمام ممالک اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی. تفصیل سنیے سلیم قاضی سے. کاروبار پر ایک مرتبہ پھر تالے. ریاست کیلیفورنیا میں اب تک کووڈ-19 سے 7,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور ہر روز 8,000 نئے مریض سامنے آ رہے ہیں. ریسٹورینٹس، بارز، سنیما گھر اور عجائب گھر ایک مرتبہ پھر بند. کئی ممالک میں نئے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جب تک لوگ سماجی دوری، ہاتھ دھونے اور گھر پر رہنے جیسی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اگر بنیادی چیزوں پر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ وبا ایک ہی سمت میں جائے گی اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے رہیں گے. یورپ میں اپریل میں یومیہ نئے کیسز 30,000 تھے اور اس کے بعد یہاں نئے مریضوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے. اس کے برعکس شمالی امریکہ میں شروع میں تو ایسا ہی ہوا، لیکن بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے یومیہ نئے کیسز کی تعداد تقریباً 60,000 تک پہنچ گئی. صدر ٹرمپ سمیت کئی سیاستدان اس خیال کو تقویت دیتے رہے ہیں کہ کرونا وائرس اتنا خطرناک بھی نہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ عالمی رہنماؤں کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے. بات صرف ہدایات پر عمل کرنے کی ہے. امریکہ میں کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ایک نمایاں نام کنیکٹیکٹ کے پاکستانی ڈاکٹر سعود انور کا ہے، جنہوں نے ایک سادہ سا آلہ بنا کر ایک ہی وینٹیلیٹر کا بیک وقت کئی مریضوں کے لیے استعمال ممکن بنا دیا ہے. واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار ونیت کھرے نے ڈاکٹر سعود انور سے اس ایجاد کی مزید تفصیل جاننا چاہی. جیسے کہ اب انفارچونیٹلی کچھ ممالک کے اندر یہ مسئلہ ہو رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ امریکہ کے کچھ اسٹیٹس میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ ہسپتال ICU کے اندر مینج نہیں کر سکتے. تو اگر ان کو سانس میں اتنی شدید تکلیف ہو جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں تو اور مشینیں کم پڑ جائیں، تو اس کے لیے میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اڈیپٹر بنایا تھا، جو اڈیپٹر کے ساتھ سپلٹ کر سکتے ہیں وینٹیلیٹر کو، کہ اب ایک مریض کے ساتھ، ایک وینٹیلیٹر کے ساتھ 7، 8، 10 مریضوں کو آپ مینج کر سکتے. تو تھوڑا بتائیں کہ اس میں ایگزیکٹلی کتنے لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی اور اس کا کس طرح سے اس کا رسپانس کس طرح سے آیا؟ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ مشین کے اندر جو ایک انسپیکٹری ویلو ہے، وہ انسپیکٹری ویلو سے ایئر نکلتی تھی، تو اس کو ہم سپلٹ کر کے مختلف مریضوں کو پہنچا سکتے تھے، اور اس سے ان کو اس طریقے سے سانس مل جاتا ہے جیسے کہ وہ انڈیویجول مشینوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اس طریقے کا وہ اسپلیٹر بڑا بیسک سا 3D پرنٹنگ کے ساتھ ہم نے کریٹ کیا تھا، اور اس کے ذریعے لوگ جو تھے وہ مینج کیے جا سکتے تھے. تھینک فلی ہوا یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس مشینیں کافی تھیں، کیونکہ ہم لوگ پلان کر کے رکھا ہوا تھا، اور ہم نے بیماری کو کافی حد تک کنیکٹیکٹ کے اندر روک لیا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہن کے اور اس طریقے سے. تو ہمیں ضرورت نہیں پڑی، مگر یہ کہ اس کو جو ہم نے 3D پرنٹنگ کا جو سلسلہ کیا تھا کریٹ، اس میں جہاں پر بھی لوگ 3D پرنٹر تھا وہ لوگ اس کو بنا کے استعمال کر سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہزاروں شہروں، ہزاروں لوگوں نے اس کو پرنٹ کیا تھا اور اپنے پاس رکھے تھے ہسپتالوں نے، تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں اگر ضرورت پڑے تو. اس کو بنانے کا کانسیپٹ جو تھا نا وہ بڑا سمپل ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ مشین کو ہیک کر رہے ہیں کہ وہ مشین سمجھے کہ وہ ایک ہی مریض کو سانس دے رہی ہے، مگر ہم اس کو سپلٹ کر کے مختلف مریضوں کو سانس دے رہے ہیں.
اور پھر اس میں پریشرز کو اس طریقے سے سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس سے پریشرز کے ساتھ کوئی پتہ نہ چلے کہ مریض مشین کو کہ یہ ایک مریض نہیں ہے، مختلف مریض ہیں۔ ایک جو ویڈیو تھا جس میں آپ سڑک کے کنارے ہیں اور جو گاڑیاں نکل رہی ہیں، اس کی کیا کہانی ہے اور تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیں۔ اس زمانے میں کافی مشکل حالات تھے کہ آپ کو کئی گھنٹے کھڑے ہو کے آئی سی یو کے اندر مریضوں کو دیکھ ضرورت پڑ رہی تھی، اور آپ ماسک پہن کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا پڑتا تھا کئی گھنٹے تک۔ پھر آپ اس کے سارے کے بعد جب آپ گھر آتے تھے تو آپ کو گھر میں آئسولیٹ ہو کے رکھنا پڑتا تھا تاکہ کوئی اور جو بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے آپ کے خاندان میں خاص طور پہ۔ تو وہ دن تھے، تو لوگوں کے دل میں پیار آیا، ان کے دل میں محبت آئی، انہوں نے پیار کے طور پہ وہ آئے اور انہوں نے بڑی ان کی، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، ان کی محبت ہے، ان کی کائنڈنس ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ آئے تھے۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گے۔ پتہ ہے bbc.com/urdu۔ مغربی سوڈان کے خطے دارفور میں گزشتہ 17 برس کے تنازع میں دسیوں ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع کا سب سے خطرناک دور ایک دہائی قبل تھا جب وہاں سرکاری سرپرستی میں نسل کشی جاری تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگار فرگل کین نے 2004 میں دارفور سے رپورٹنگ بھی کی تھی۔ وہ ایسے 2 کزنز کے رابطے میں ہیں جو دارفور سے تو جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یورپ میں انگلش چینل پر آ کر بچھڑ گئے۔ فرگل کین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر۔ یہ کہانی ہے انگنت دفعہ سفر کرنے کی، ان لوگوں کی کہانی جو نسل کشی سے بچ کر نکلے ہیں، وہ سفر جو بعض کو برطانیہ میں پناہ کے لیے لے آتا ہے جبکہ دیگر پناہ گزین عبوری کیمپس میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ دارفور کے کھوئے ہوئے بیٹوں کی کہانی ہے۔ شام ڈھلتے ہی تلاش، ان پناہ گزینوں کی تلاش جو کیلے کے قریب انگلش چینل کو پار کرنے کے منتظر ہیں۔ ہمیں مایوسی کا سامنا ہے، مکمل مایوسی، اور وہ سمندر پار کرنے کے لیے پرعزم ہیں کیونکہ وہ اپنی منزل کے اتنے قریب جو ہیں۔ پناہ گزین اکثر یہاں چھپتے ہیں، یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بنائے گئے بنکر ہیں۔ یہ تلاشی چوہے اور بلی کے کھیل جیسی یہ تلاش ہر رات ہوتی ہے۔ صورتحال ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ فرانسیسی حکومت اس طرح کی تلاش میں خاصے وسائل لگا رہی ہے، لیکن پناہ گزین آتے رہتے ہیں۔ لوگ جنگ سے بچ کر، اقتصادی مشکلات سے بچ کر آتے ہیں، جن کو ابھی بھی یہ یقین ہے کہ انگلش چینل کی دوسری جانب ایک بہتر زندگی ان کی منتظر ہے۔ لیکن اگر 16 برس کے منتصر کی طرح آپ نسل کشی کے دوران زندہ بچ گئے ہیں تو آگے کا سفر بنسبت آسان ہی لگے گا۔ دارفور کے دیگر پناہ گزینوں کی طرح وہ بھی برطانیہ پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ منتصر نے مجھے بتایا کہ نسل کشی کے بعد زندگی مشکل ہے، حالات بہت مشکل ہیں، مجھے صرف تحفظ، استحکام اور تعلیم چاہیے۔ دارفور کے علاقے نیالا میں اپنے گھر پہ یہ منتصر ہے، اور جہاں نسل کشی کے دوران اس کے والد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جس سال منتصر پیدا ہوا اس برس میں اسی علاقے میں موجود تھا اور حکومتی تشدد کے بعض متاثرین سے ملا بھی تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے پولیس گھروں پر چھاپے مار رہی ہے، ہم نے انہیں لوگوں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں پولیس کمانڈر نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں رہنے والے تمام لوگ نئے کیمپ میں منتقل ہو جائیں۔ نسل کشی کے دوران لاکھوں افراد ہلاک ہوئے تھے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے باوجود بھی معاشی بحران اور عدم استحکام کی وراثت نے دارفور کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہاں سے منتصر کا یورپ کا سفر شروع ہوا۔ متعدد دیگر پناہ گزینوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے صحرا کی وسعت کو پار کیا، تقریباً 2 برس سے زیادہ وقت میں 8000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اس سفر کے دوران اسے لیبیا میں حراست میں بھی لیا گیا، لیکن آخر کار وہ یورپ پہنچ گیا۔ منتصر بتا رہا ہے کہ ہم نے مار کھائی، جیل گئے اور بے عزتی برداشت کی۔ اس نے یورپ پہنچنے کے خرچ کے لیے رقم کمائی، لیکن وہ بھی چرا لی گئی۔ لیکن اسے پھر بھی امید ہے کہ وہ برطانیہ جانے والے کسی ٹرک میں چھپ جائے گا یا کشتی میں سفر کی بھیک مانگ لے گا۔ اپنی منزل کے اتنے قریب انگلینڈ کی بتیاں ہیں۔
یہ وہ جگہ ہے جس سے اس کا ایک اہم رشتہ ہے۔ مینچسٹر میں رہنے والا احسام نادا منتصر کا چچا زاد بھائی ہے۔ گزشتہ 2 برس سے وہ پناہ گزین کی حیثیت سے برطانیہ میں مقیم ہے۔ احسام نے ایک ویئر ہاؤس میں 12 گھنٹے کی شفٹ میں کام کیا ہے اور وہ رات کو انگریزی پڑھتا ہے۔ جی میں خوش ہوں، بہت خوش، بہت خوش۔ یہ سب بہت اچھا ہے۔ دارفور میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو خطرہ ہے۔ یہاں حالات بہت اچھے ہیں، یہاں امن ہے، یہاں رہنے والے لوگ اچھے ہیں۔ ان 2 کزنز کی کہانی دارفور کے ان بہت سے بیٹوں کی کہانی ہے جن کی زندگی نسل کشی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدل گئی، اور کیلے میں پھنسے منتصر کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور شدت پسندوں کی لڑائی میں تباہ ہو جانے والے گھروں کے مکینوں کا دکھ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں سمرا فاطمہ۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج اور شدت پسندوں کے درمیان مسلح تصادم کا ایک نتیجہ اکثر عام کشمیریوں کے گھروں کی مکمل بربادی اور مسماری کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے بعد سے رہائشی علاقوں میں ایسے سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اسی بارے میں سری نگر سے نامہ نگار عامر پیرزادہ کی رپورٹ۔ گورنمنٹ بولتا ہے یہ لاک ڈاؤن ہے، اب لوگ گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر کیا کرے جب ہم لوگ کا گھر ہی نہیں بچا، پھر کہاں جائے ہم۔ 19 مئی کو بھارتی فوج اور شدت پسندوں کے درمیان ایک جھڑپ کے بعد بی بی بشیر کا گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا۔ صبح 4 بجے تک انہوں نے دروازہ کا لاتے مارے، بولا سارا ہاتھ اٹھا کر باہر نکلو۔ ہم نے نکلے سارے کچھ باہر گیا، پھر ادھر سے آیا، کچھ نہیں بچا میرے کو، کچھ نہیں، اے ٹو زیڈ سب کچھ۔ میرا ہسبینڈ کتنا محنت کر کے انہوں نے مشین سب کچھ، میں بہت غریب ہوں، کچھ نہیں بچا اس میں سے۔ دھن کپڑا ہم لوگ پہن کر تھا، وہی کپڑا میں ہم لوگ نکل گئے باہر۔ 1990 کے بعد سے جھڑپوں میں گھروں کی تباہی ایک عام بات بن گئی ہے۔ یہاں بھی جھڑپ میں 2 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے اور 19 گھر ملبہ بن گئے تھے۔ مجھے میرا قصور تو بتا دو، میں حقوق مانگتا ہوں تو پلک جھپکتے میں تم اس جنت کو برباد کر دیتے ہو۔ 2018 میں بھارتیہ فوج اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں غلام محمد کا گھر اور عمر بھر کی شاعری بھی تباہ ہو گئی تھی۔ 3-4 جوان اس میرے صحن سے دوڑ کے آئے، وہ آئے اور گھس گئے۔ میں نے پہلے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں آپ چلے جاتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی چلے جاؤ، ہم اسی راستے کے مسافر ہیں، ہمارا انجام یہی ہے، لیکن اپنی جان بچاؤ۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ گولیوں کی آواز سنائی۔ رات بھر چلی، 2 بجے رات تک دونوں طرف فائرنگ چلتی رہی۔ رات کے 2 بجے ایک بڑا دھماکہ ہوا اس مکان میں اور پورے آگ کی شعلے آسمان کو چھونے لگی۔ صبح کو جب ہم آئے، یہاں مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سرکاری حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی پہلی ترجیح شہریوں کی جان بچانا اور شدت پسندوں کو ختم کرنا ہے، اور اگر انہیں شک ہو کہ تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان نے شدت پسندوں کو پناہ دی تھی تو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا۔ غلام محمد نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد سے نیا گھر تو بنا لیا، لیکن عمر بھر کا کلام تباہ ہونے کا انہیں بہت کم ہے۔ سب سے پہلے جب میں آیا تو میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میں اس الماری کو دیکھوں جس میں میرا یہ اثاثہ پڑا ہوا، خدا سے مانگ رہا تھا کہ وہ بچنی چاہیے وہ الماری، لیکن یہاں جب آیا یہاں تانبے کے برتن بھی پگھلے ہوئے تھے، تو الماری کی کون سی چیز ہے اور کاغذ کیسے بچ سکتے تھے؟ اور سب سے بڑا دکھ مجھے وہی ہوا۔ جموں و کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے مطابق صرف اس برس بھارتیہ فوج اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں اب تک 48 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ عامر پیرزادہ، بی بی سی نیوز، سری نگر۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مندر کی تعمیر تنازع کا باعث بن چکی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں سینکڑوں سال قدیم ہندو مندروں کے ان گنت آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے شہر بھلوال سے تعلق رکھنے والے نصر اللہ عباسی ایسے ہی آثار ڈھونڈتے ہیں۔
میں بچپن سے ہی اسکول لائف سے ہی پرانی سائٹس پہ ہسٹوریکل سائٹس پہ جو میری پہنچ میں تھی میں وہاں جایا کرتا تھا اور اسی شوق کی بنا پر پھر میں نے ہسٹری میں ماسٹر ڈگری حاصل کی. ویدک تہذیب کے ان گمشدہ آثار کو تلاش کرنا جان جوکھوں کا کام ہے. ان آثار قدیمہ کو تلاش کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے جگہوں کا رستہ ڈھونڈنا خاصا مشکل ہوتا ہے. ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے, بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ان آثار کی تلاش میں ہمیشہ جو ہے مقامی لوگوں سے مدد لینی پڑتی ہے کیونکہ دور دراز علاقوں کے بارے میں فزیکلی رستوں کا پتہ نہیں ہوتا. ان مندروں کے بارے میں معلومات تاریخ کے مطالعے اور مقامی آبادی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں. تاریخ کے مطالعہ کے دوران بے شمار جہاں شخصیات کو پڑھا, واقعات کو پڑھا, وہاں کے مقامات کے بارے میں بھی علم ہوا. پھر کہیں مقامی لوگ جو ہیں وہ مجھے مختلف سائٹس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اس حوالے سے سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے. وہاں سے مجھے میسیجز جو ہیں وہ موصول ہو جاتے ہیں اور میں ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہوں. میرے پیچھے آپ کو 3-4 نظر آ رہے ہوں گے. اسی طرح ایک سٹرکچر وہ بہت پیچھے میرے. نصر اللہ عباسی کا دعویٰ ہے کہ ان آثار قدیمہ کو سب سے بڑا خطرہ خزانہ تلاش کرنے والوں سے ہے. ان آثار کو مذہبی تحفظوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خزانہ تلاش کرنے والوں سے ہے. یہ ان کھنڈرات میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں. مشین لے کے آئے تھے, یہاں سے انہوں نے کھودا اور یہاں سے کوئی چیز لے کے چلے گئے. وہ میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں. نصر اللہ عباسی کے مطابق پاکستان میں مذہبی سیاحت کو فروغ دے کر ان ہندو مندروں کو بچایا جا سکتا ہے. بے شمار آثار قدیمہ پر انڈیا سے جو ہندو برادری اور جو ہے جین برادری ہے, دنیا کے دوسرے ممالک سے جو بدھ برادری ہے, ان کو اسیس دی جائے تو اس سے بے شمار فنڈ جو ہے نا جنریٹ ہوں گے اور ان فنڈز کے ذریعے جو ہے ان کی حفاظت کرنا جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گا. آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ہینڈل ہے @سمرا فاطمہ. آج سے دن میں اتنا ہی. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے.